الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ناظرین محترم، مرکز التعلیم والدعوہ الاسلامیہ کے تحت چلنے والے دروس رمضانیہ میں آپ تمام لوگوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو مرکز کے تمام تر نیک کاوشوں کو قبول فرما، آمین۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ بچوں کو روزے کا عادی بنانے میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، والدین کی کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے متعلق آج کے اس درس میں گفتگو ہوگی۔ ناظرین محترم، چھوٹے بچے گویا کہ یہ غیر مکلف ہیں اور رمضان المبارک کے روزے ان پر فرض نہیں ہیں، مگر انہیں روزے کا عادی بنانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ انہیں 7 یا 8 برس کی عمر سے ہی روزے رکھوائے جائیں، اور روزے رکھنے پر انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ان بچوں کے دلوں میں روزے نماز جیسی اہم فریضے کی اہمیت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، اور یہ بچے بلوغت سے پہلے ہی روزے نماز کے پابند بن جائیں گے، روزے نماز کی ادائیگی کے لیے ہمہ وقت تیار نظر آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو انہیں صلاۃ ادا کرنے کا حکم دو، نماز کے لیے انہیں مسجدوں میں لے جاؤ، اور جب یہ بچے 10 برس کے ہو جائیں، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم ان بچوں میں صلاۃ کے متعلق کوتاہی دیکھو، تساہلی دیکھو، تو ان بچوں کو نماز ترک کرنے پر ان بچوں کی سرزنش کرو، ان کی پٹائی کرو۔ سامعین محترم، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرو، تاکہ ان بچوں کے دلوں میں ان تمام فرائض کی اہمیت ان کے دلوں میں گھر کر جائے، اور ایسا نہ ہونے پائے کہ تمہارے یہ بچے بالغ ہونے کے بعد ان تمام فرائض سے دور نظر آئیں۔ ناظرین محترم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور جب یہ بچے بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر روتے بلکتے کھانا پانی طلب کرتے تو ان بچوں کو کھلونا دے کر ان کی توجہ کھیل اور کود کی طرف مبذول کرا دی جاتی تھی، کھیل اور کود کی طرف پھیر دی جاتی تھی۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ محرم کی صبح انصار کی بستیوں میں قاصد بھیج کر اعلان کروایا کہ جن لوگوں نے روزے رکھ کر صبح کی ہے، روزے کی حالت میں صبح کی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، کچھ کھا پی لیا ہے،
اب وہ اس اعلان کے بعد نہ کھائیں نہ پئیں اور بقیہ بچے ہوئے حصے کا وہ روزہ رکھیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے اس اعلان کے بعد روزہ رکھا اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں چلی گئیں، اور فرماتی ہیں کہ جب یہ بچے بھوک سے تڑپتے بلکتے تو ان بچوں کو روئی کا بنا ہوا کھلونا دے کر ان کو بہلایا جاتا، ان کو پھسلایا جاتا، یہاں تک کہ افطار کا وقت آن پہنچتا۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین نے بچوں کو اس دنیا کے لیے زینت قرار دیا ہے، اور اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے بچوں کے ذریعے سے مزین کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان بچوں کو دنیا والوں کے لیے دنیا کے لیے ڈیکوریشن کا سامان بتلایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 8 لوگوں کی محبت بندوں کے دلوں میں اپنی طرف سے ڈال دی ہے، جن میں دوسرا نمبر اولاد کا ہے۔ والدین کے دل میں اولاد کی محبت یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں عبداللہ بن حذیل، یہ تابعی ہیں، ان کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک بوڑھے شخص کو لایا گیا جو شراب پینے کی وجہ سے نشے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تمہارا برا ہو، تم رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں، بابرکت مہینے میں تم شراب پیتے ہو، جبکہ ہمارے یہاں ہمارے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے شخص کو حد کے طور پر 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، اس واقعے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو حد لگانے کے بعد مدینہ طیبہ سے ملک شام جلا وطن کر دیا۔ سامعین محترم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب جامع الصحیح کتاب الصیام کے اندر کتاب الصیام کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب صوم الصبیان۔ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس معلق روایت کو ذکر کیا ہے، اور بعض علماء کرام نے اس معلق روایت کو موصول قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تو ہمارے اسلاف کرام کی حالت تھی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کے بارے میں کس قدر حساس تھے، مگر موجودہ زمانے میں کم ہی ایسے والدین ملیں گے جنہیں اپنے جگر گوشوں کی اخلاقی و دینی تربیت کی فکر واقعی ہو۔ اسی روزے ہی کے حوالے سے دیکھیں کتنے ہی نوجوان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اور ان کے والدین کو اس چیز کی خبر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، مگر والدین ان پر سختی نہیں کرتے اور یہ بہانہ تراشتے ہیں کہ انہیں ابھی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت، یہ بڑے ہوں گے تو ضرور روزہ رکھیں گے۔ والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی یہ غفلت، ان کی یہ لاپرواہی ان کے بچوں کو دین سے کس قدر بیزار کر رہی ہے، دین سے کس قدر دور کر رہی ہے، اور آگے اس کے کیا نتائج سامنے آنے والے ہیں۔ اولاد کی بے دینی اور نماز روزے سے ان کی غفلت، والدین کا یہ رویہ بظاہر ان کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا معاملہ نظر آتا ہے، مگر اس کے نتائج و عواقب پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کے حق میں یہ زہر حلال سے کسی قدر کم نہیں۔ اگر والدین شفقت و محبت کی بنا پر اولاد کو روزہ رکھنے سے منع کریں تو ایسے معاملے میں اولاد کو چاہیے کہ والدین کی اطاعت نہ کریں، کیونکہ صریح حدیث سے ثابت ہے، فرمان نبوی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
یعنی جس معاملے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی پائی جائے، جس امر میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی پائی جائے، اس معاملے میں کسی بھی بندے کی اطاعت ہرگز جائز نہیں ہے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 28ویں پارے کی سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین 6 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ رب العالمین مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے مومنو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کر کے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرا لو۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ آپ اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کریں، اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کریں، اپنے بچوں کو دینی اخلاق و اعمال کا خوگر بنا دیں، جس سے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جہنم کی آگ یہ دنیا کی آگ سے بہت مختلف ہے۔ جہنم کی آگ یہ دنیا کے آگ سے کہیں زیادہ سخت اور اس کی حرارت میں کہیں زیادہ سختی پائی جاتی ہے۔ دنیا کی آگ پیٹرول اور ڈیزل سے دہکائی جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کے ایندھن کے بارے میں اسی آیت کے آگے ارشاد فرماتا ہے، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کے آگ کے ایندھن جو ہوں گے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس کی شدت دنیا کی آگ کی شدت سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر مسلمان، ہر انسان، ہر شخص ذمہ دار ہے، رائی ہے، چرواہا ہے، اور اس کے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں، اس کے زیر کفالت جو لوگ رہتے ہیں، قیامت کے دن ان کے متعلق اس سے سوال ہوگا اور وہ اس کے متعلق جواب دہ ہوگا۔ سامعین محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی بے دینی اور نماز روزوں سے ان کی غفلت میں صرف اولاد ہی ذمہ دار نہیں، بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ والدین بھی ذمہ دار ہیں، اور بروز قیامت والدین سے اولاد کی ان بدعمالیوں کے متعلق سوال ہوگا، اور والدین ان کی بدعمالیوں کے جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کے لیے فکر مند ہو جائیں، انہیں اسلامی اخلاق و اعمال کا خوگر بنائیں، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کریں، انہیں جملہ عبادات میں، خصوصاً روزے نماز میں ان کو ساتھ لے جائیں، مسجدوں میں ان کو ساتھ لے جائیں، دینی مجلسوں میں ان کو ساتھ لے جائیں، اور ان کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین کریں، اور ان کے اخلاق و کردار کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی ہر ممکن تدبیر کریں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کی غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں آپ کے بچے دین سے بیزار اور روزے نماز سے دور ہو گئے، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کے بچوں کو ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ کے بچوں کے متعلق فرشتوں کو حکم دے اور فرشتے ان کو جہنم میں پھینک دیں، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ کیا آپ کو یہ منظر دیکھ کر روحانی تکلیف نہ ہوگی؟ اس لیے ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ آج اگر آپ تھوڑی سی توجہ کر لیں اور تھوڑی بہت سختی کر کے اپنے بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کریں، اپنے بچوں کو روزے نماز کا پابند بنا دیں، اپنے بچوں کی اصلاح میں لگ جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے گا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کے بچے اسلامی تربیت، اسلامی اخلاق و کردار، اسلامی اخلاق و اطوار سے آراستہ و پیراستہ ہوں گے تو آپ کے بچے آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی
عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، بس 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، جس میں ایک صالح نیک اور صالح بچے کی دعا ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کی اسلامی اور اخلاقی تربیت کریں گے تو یہی بچے آپ کے لیے آپ کی وفات کے بعد مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور والدین کو چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کی اخلاقی اور دینی تربیت کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک والدین بھی ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے نیک مستقبل کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہی تو ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔